نہیں جانتا، نہیں کھولتا وہ اس کا وقت مگر وہی جانتا ہے، کسی کو وہ ظاہر نہیں مگر فرماتے مگر خود وہی، صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ثقلت فی السماوات والارض، اور یہ بہت ہی بھاری بات ہے آسمان و زمین کے لیے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، لا تأتیکم نہیں آئے گی یہ الا بغتۃ مگر اچانک سے۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، آپ سے یہ ایسے پوچھتے ہیں گویا آپ ان سے چھپا رہے ہیں۔ یسألونک، یہ آپ سے ایسے پوچھ رہے ہیں، کأنک حفی عنہا، گویا کہ آپ اسی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ قل انما علمها عند اللہ، فرمائیے اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، مجھے کیا پتا۔ ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، آپ فرما دیجئے میں مالک نہیں ہوں اپنے لیے نہ کسی فائدے کا نہ نقصان کا، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ میں تو نہ اپنا فائدہ کر سکتا نہ نقصان کر سکتا ہوں، مگر اللہ ہی کے ہاتھ میں سب ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں علم غیب جانتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت ساری خیریں جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور نہ پہنچتی مجھے کوئی تکلیف۔ آپ ان سے فرمائیے او عقل والو، اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو میں بہت زیادہ خیریں نہ جمع کر لیتا۔ آج ایک انسان کو معلوم ہو کہ کل سونے کے ریٹ چڑھ جائیں گے، ڈالر کے ریٹ چڑھ جائیں گے، وہ خرید لے گا، آج کل زیادہ ہو گئے بیچے گا۔ اس کو پتہ چل گیا اس چیز میں نقصان ہونے والا ہے، پہلے بیچ دے گا، نقصان سے بچ جائے گا۔ جس کو یہ معلوم ہو کہ غیب کا علم ہو کہ کل کیا ہونے والا ہے، ساری غیب کی باتیں اس کو پتا ہو کہ اس زمین کو خرید لو، اس کے نیچے خزانہ ہے، ادھر یہ بات ہے، ادھر یہ فائدہ ہے، تو سب سے زیادہ خیر تو اسی کے پاس جمع ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آل رسول نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے کبھی 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، کبھی سوائے ان دنوں میں جب مہمان آئے ہو، کہ مہمان ہو تو مہمان کی وجہ سے پکتا تھا کھا لیتے تھے، اس کے علاوہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا نصیب ہوا ہو۔ ایسی قربانی والی زندگی تھی۔ وَمَا مَسِّيَنِيَ السُّوءُ، اور نہ ہی مجھے پہنچتی کوئی کسی قسم کی کوئی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، خود کی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس میں داخل ہو گئیں، جنگ میں زخمی ہوئے، سر لہو لہان ہو گیا، سر سے پاؤں تک خون بہتا بہتا اتنا آیا کہ چپلوں کے اندر جمع ہو گیا طائف میں۔ اللہ اکبر، اگر میں علم غیب جانتا تو نہ تو میں دنیا کی پریشانیوں میں ہوتا اور نہ ہی مجھے تکلیف ہوتی۔ ان انا الا نذیر و بشیر، نہیں ہوں مگر میں ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا، لقوم یؤمنون، ایمان والوں کو۔ والذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک ہی جان سے، وجعل منہا زوجہا، اور اسی میں سے اس کی بیوی بھی بنائی ہے، لیسکن الیہا، تاکہ اس کے بعد جا کے سکون حاصل کرے۔ بیوی وہ ہو کہ گھر آئے تو سکون ملے شوہر کو، اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ درد تکلیفیں سائڈ پر رکھ کر بیوی کی ذمہ داری شوہر کو پرسکون کرنا ہے۔ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا، بس جب مرد نے عورت کو ڈھانپا وہ حاملہ ہو گئی، حملاً خفیفا، معمولی سے حمل کے ساتھ، امرت بھی بس چلتی پھرتی رہیں۔ فَلَمَّا اثْقَلَتْ، بس جب حمل زیادہ بوجھل ہو گیا، دعوا اللہ،
دعوا اللہ، دونوں نے دعا کی، ربہما، اپنے رب سے جو دونوں کا رب ہے، لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اے اللہ اگر آپ نے ہمیں ایک صالح اولاد دے دی ہم بڑے شکر گزار ہو جائیں گے آپ کے۔ دعا کی دونوں نے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے دعا کی۔ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا، بس جب اللہ تعالیٰ نے انہیں صحیح سلامت اولاد دے دی، جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا، تو کرنے لگے شریک اس کے اندر جو ہم نے اس کو بخشا تھا۔ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، بس بہت بلند ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بھی آدم اور حوا کا بیٹا ہوتا، بچہ ہوتا تو وہ مر جاتا تھا۔ ایک دن ابلیس آیا اور شکل بدل کے ابلیس آیا اور اس نے کہا اب جو آپ کا بیٹا ہونا اس کا نام عبد الحارث رکھنا۔ کیا نام رکھنا؟ عبد الحارث۔ اور حارث جو تھا یہ شیطان کے ناموں میں سے ایک نام ہے، حارث۔ اور انہوں نے عمل کیا اور نام عبد الحارث رکھ دیا۔ یہ بات لکھی ہے ترمذی شریف میں، حدیث بھی ہے، جلالین، تفسیر جلالین کے اندر بھی یہاں اس آیت کے نیچے ہے۔ اور تفسیر عثمانی جو تفسیر شیخ الہند ہے اس کے اندر بھی یہ واقعہ مذکور ہے۔ اور فرماتے ہیں، حضرت لکھتے ہیں، مگر اکثر سلف سے یہی منقول ہے کہ ان آیات میں صرف آدم و حوا کا قصہ بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابلیس ایک نیک مخلوق کی صورت میں حوا کے پاس آیا اور فریب دے کر ان سے وعدہ لے لیا کہ اگر لڑکا پیدا ہوا تو اس کا نام عبد الحارث رکھیں گے۔ حوا نے آدم کو بھی راضی کر لیا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو دونوں نے عبد الحارث نام رکھا۔ حارث ابلیس کا نام تھا جس سے وہ گروہ ملائکہ میں پکارا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اسماء اعلام میں لغوی معنی معتبر نہیں ہے تو اب کی نسبت اضافت حارث کی طرف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حارث نام سے بچنا چاہیے۔ حارث کا معنی کھیتی باڑی کرنے والا بھی ہے، لیکن یہ شیطان کا بھی نام رہا ہے۔ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا، بس جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک و صالح اولاد دے دی، جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ، تو اس میں شریک بنانے لگے، فِي مَا آتَاهُمَا، وہ جو اللہ نے ان کو دیا تھا۔ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، بس بہت ہی بلند اور برتر ذات ہے اللہ کی، عَمَّا يُشْرِكُونَ، جو یہ شریک بناتے ہیں۔ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا، آیا یہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور خود پیدا ہوئے ہوئے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں، وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اور یہ اگر ان کو پکاریں کسی ہدایت اور صحیح راستے کی طرف، لَا يَتَّبِعُوكُمْ، تو وہ تمہاری پکار پر نہیں آئیں گے۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، برابر ہے تم ان کو پکارو یا خاموش رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ آ ہی نہیں سکتے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بڑی اہم آیت، بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، عباد امثالکم، وہ بندے ہیں تمہارے جیسے ہی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے لیکن وہ بندے تمہارے جیسے ہی ہیں۔
چاہے وہ اولیاء ہو، چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو بھی پکارتے ہیں یہ اللہ کے سوا، عباد امثالکم، وہ بندے ہیں تمہارے جیسے۔ فادعوہم فلیستجیبوا لکم، بس تم ان کو پکارو، بس چاہیے کہ وہ تمہارے جواب دیں۔ ان کنتم صادقین فاستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، بس چاہیے کہ وہ تمہاری بات کا جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ الہم ارجل یمشون بہا، یا ان کے پاؤں ہیں جن سے ہی چلتے ہوں۔ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہوں۔ ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں جن سے دیکھتے ہوں۔ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کوئی کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں۔ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، آپ فرمائیے پکارو میرے شریکوں کو، ثُمَّ شُرَكَاءَكُمْ، جتنے بھی اپنے شریک ہیں ان کو پکار لو۔ ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنظِرُونِ، پھر میرے خلاف جو سازش کرنی ہے کرو اور مجھے مہلت مت دینا۔ تمہارے شریک اگر کچھ کر سکتے ہیں تو بلا لو سب کو میرے خلاف، اور ساری سازش تیار کر لو۔ فَلَا تُنظِرُونَ، بس پھر مجھے مہلت نہیں دینا۔ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، بے شک میرا دوست، میرا حمایتی، میرا مددگار، میرا معاون کرنے والا، میرا ساتھ دینے والا، إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ، بے شک میرا حمایتی تو وہ اللہ ہے جس نے اتاری ہے کتاب، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہی مدد فرماتے ہیں نیکوکار بندوں کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، جب ایک انسان کسی مشکل میں پھنسا ہو، سب راستے بند ہو جائیں تو پھر اس آیت کا ورد شروع کر دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ، اور وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، وہ طاقت ہی نہیں رکھتے تمہاری مدد کرنے کی۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، وہ تو اپنی جان نہیں بچا سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اور اگر تم ان کو بلاؤ صحیح راستے کی طرف، لَا يَسْمَعُونَ، تو وہ کچھ سنتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، وہ خود مالک نہیں ہے، تمہاری کہاں سے مدد کریں گے؟ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ آپ کو لگے گا سامنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھے، لیکن وہ یہاں نہیں بیٹھے، وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں رہے، ان کا دماغ کہیں اور ہے۔ اللہ خُذِ الْعَفْوَ، بس درگزر کیجئے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، نیکی کا حکم کیجئے اور اعراض کیجئے گناہ جاہلوں سے منہ موڑیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، بس اگر آپ کو کچھ بار انگیختہ کرے آپ کو شیطان، کچھ شیطانوں کی آمد و رفت اور شیطانوں کا احساس ہو آپ کو، اور وہ آپ کو چھیڑے کچھ، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو فوراً پناہ مانگیے اللہ سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک وہ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اگر ان کے پیچھے پڑتا ہے شیطانوں کا کوئی گروہ، اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا، تو فوراً اللہ کو یاد کرنا شروع کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، بس ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ شیطان کبھی کبھی اپنی مداخلت کرتا ہے، کبھی اثر دکھا رہا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کا ذکر ہو جائے گا اور اللہ سے پناہ مانگ لیں گے تو وہ پھر لوٹنے پر اور پیچھے ہونے پر مجبور ہو جائے گا۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ وَهُمْ لَا يُقْصِرُونَ،
اور ان شیطانوں کے بھائی ان کو کھینچتے ہیں گمراہی کی طرف، ہم لا یقصرون، اور اس میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ جو شیطانوں کے یار ہیں، جو شیطانوں کے راستے پر چلنے والے ہیں، وہ ان کو گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور وہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرتے، اسی راستے پر چلتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اور جب آپ کوئی معجزہ اور کوئی نشانی نہیں دکھاتے، جب آپ کے اوپر کوئی نشانی، کوئی معجزہ، کوئی اللہ رب العزت کی کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں لولا اجتبیتہا، تو کہتے ہیں کیوں آپ کوئی چیز چن کے نہیں لے کر آئے؟ قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، آپ فرمائیے میں تو صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھے رب نے بھیجی ہے۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ عقل کی باتیں ہیں، آنکھیں کھولنے والی باتیں ہیں، نصیحت کی باتیں ہیں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور جب پڑھا جائے قرآن کریم، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، پس غور سے سنو اس کو اور خاموش ہو رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دو باتیں حکم، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب نماز میں تلاوت کی جا رہی ہو تو خاموشی سے اس کو سنا جائے۔ فاستمعوا لہ، پہلا کام استماع، خاموشی سے سننا۔ وانصتوا، اور پھر چپ رہو، جب تلاوت ہو رہی ہو، قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہیں۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ہو سکتا ہے تم پر رحم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفَةً، اور یاد کرو اپنے رب کو دل میں عاجزی کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے، تضرع، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اور خیفہ، تضرع عاجزی کرتے ہوئے، گڑگڑاتے ہوئے، بندگی کرتے ہوئے، خیفہ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور وَدُونَ الْجَهْرِ، اور جہر سے تھوڑی کم ہو، من القول، بات کرنے میں بہت چیخ کر عبادت بھی نہ کرو، دون الجہر من القول، اور بات میں جہر سے تھوڑا کم، مناسب آواز سے اللہ کی بات کرو۔ بالغدو ودون الجہر من القول بالغدو والآصال، صبح شام کے وقت اللہ کا ذکر کیا کرو ایک درمیانی آواز سے، جہر تک نہ پہنچے، اس سے کم ہو۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور مت ہو جاؤ بے خبروں میں سے، غافلین میں سے مت ہو۔ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، بے شک وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے ہاں ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، لا يستكبرون عن عبادتی، وہ ہرگز تکبر نہیں کرتے اللہ رب العزت کی عبادت سے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ کے لیے سجدے کرتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، جو شخص سنے یا پڑھے اس پر سجدہ واجب ہوتا ہے۔ اور ایک شخص نے صحیح قول کے مطابق ریکارڈنگ سنی، کیسٹ سے، کسی طرح سے موبائل میں ریکارڈنگ سن لی، اس پر سجدہ واجب نہیں۔ اور جس شخص نے سنی اور حافظ نہیں ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے یہ آیت سجدہ ہے، اس پر بھی سجدہ واجب نہیں۔ سجدہ ساری زندگی ذمے پر رہتا ہے، جب تک ادا نہ کیا جائے معاف نہیں ہوگا۔ آج لائٹ کا بڑا مسئلہ ہے اور بچیوں کے مدرسے میں بھی پھر آواز جا رہی ہے، کٹ رہی ہے۔
آج اتنا ہی سبق کریں گے. بہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا وآخرا. نستغفرک اللہم ونسألک السلامة والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ہمارے مدرسے میں 2 بچے پڑھتے ہیں، ان کے والد صاحب کا کل انتقال ہو گیا، پرسوں ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ شہادت کا مرتبہ نصیب فرمائے. جتنے بیمار ہیں، مریض ہیں، خصوصاً جن کے لیے گزارش کی گئی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی نصیب فرمائے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی عفو و عافیت کے اندر رکھے. ہر قسم کی بلا قضا، شر سے اور تکلیفوں سے، بیماریوں سے، وباؤں سے محفوظ فرمائے. ہمیں، ہمارے والدین، اساتذہ، اولاد در اولاد، شاگرد، تمام متعلقین، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.